مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی مناسبت سے آج کا یہ نورانی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ کی زندگی کا دو وصف بہت نمایاں ہیں، ایک علم اور دوسرا تقوی اور پرہیزگاری، اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا مل نہیں سکتا ہے۔ علم کے بغیر تقوی حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، شریعت کے احکامات کے مطابق آدمی قدم اٹھائے تو یہ جو ہے احتیاط کہی جائے گی، اور اسے تقوی کہا جائے گا کہ اپنا ہر قدم اور اس کا ہر نشیب و فراز، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست سب شریعت کی روشنی میں ہو، اسے تقوی کہا جائے گا۔ یہ چیز بندہ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ حلال و حرام کے درمیان فرق کر سکے، جائز و ناجائز کے درمیان وہ امتیاز کر سکے، جب مکروہ و مباح کے درمیان وہ فرق جان سکے، تبھی تو یہ باتیں بچے گا کہ حلال کون ہے، حرام کون ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں بچنا کس سے ہے، مباح کون ہے، مکروہ کون ہے، کس چیز کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، کس چیز کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ملتی ہے۔ یہ چیز جب تک بندے کو معلوم نہیں ہوگی تب تک وہ منہیات شرعیہ سے بچ نہیں پائے گا۔ منہیات شرعیہ سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے بغیر علم کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے کامل طور پر۔ اسی لیے قرآن پاک میں رب کائنات نے صاف ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ تو علماء ہی کا طبقہ ہے، اور خشیت الہی ہی کو اسی کو تو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں وصف سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ ایک دو واقعہ میں ذکر کر دوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اخیر دور تھا، اس زمانے میں ہندوستان میں ایک انقلابی کیفیت طاری تھی، انگریزوں کے چل چلاؤ کا وقت آ چکا تھا، اور ایک انقلاب تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آنے والی جو قوم ہندوستان کے تخت و تاج کی مالک ہوگی وہ قوم مسلمان نہیں ہوگی، وہ غیر مسلم ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کے دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسے دارالقضاء کی ضرورت ہے جس کی طرف تمام پورے ہندوستان کے مسلمان جس کی طرف رجوع کر سکیں، اور ان کے مذہبی اور ملی معاملات کو اس دارالقضاء میں حل کیا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہندوستان کے جو کورٹ ہے، جو جمہوری ملک کے جو کورٹ ہیں، یہ اپنے قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کے قانون بہت سے ایسے ہیں جو ہماری شریعت سے متصادم ہوتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت نے مستقبل میں جھانک کر کے دیکھ لیا تھا، اس لیے ایک دارالقضاء کا قیام جو ہے بہت زیادہ ضروری سمجھا، اور دارالقضاء کا قیام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دارالقضاء کا قیام اس کے جو چیف مفتی اور مین مفتی جو ہے وہ حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان کو مقرر کیا، چونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ علماء میں جو سب سے زیادہ تفقہ جن کے اندر ملتا ہے وہ حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ خود سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تفقہ جس کا نام ہے وہ سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اس دارالقضاء کا چیف مفتی مقرر کیا، اور ان کے انڈر میں دو مفتیان کرام کو رکھا، ایک سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو، اور ایک غالباً مفتی برہان الحق جبل پوری علیہ رحمت و رضوان کو۔ ان دو حضرات کو حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جو ہے انڈر میں رکھا۔ اس کو اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف رکھیں۔ اگر اس کو اس زمانے کے اعتبار سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھے جو دارالقضاء اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا تھا اس کی اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کسی ملک کے جو سپریم کورٹ ہوتا ہے
وہی جو ہے دارالقضا تھا، اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اس دارالقضا کا مین مفتی ہے، اور سپریم کورٹ کے کسی بینچ کا جو جج ہوا کرتا ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی مثال سمجھ لیں۔ اگرچہ دنیاوی ججوں میں اور ان دینی جو ہے مفتیان کرام کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک پستیوں میں جو ہے گمراہیوں میں دلدل میں ہے، اور ایک جو ہے فراز عرش کے اوپر تیر رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس انداز سے سمجھیں، کسی بھی ملک کا جو سپریم کورٹ ہوتا ہے اس سپریم کورٹ کے کسی بینچ کا جج ہونا کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ وہی حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کو سرکار اعلی حضرت نے عنایت فرمایا تھا، اور بہت کم عمری میں یہ منصب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے لکھا، جس عمر میں آج کے زمانے میں نوجوانوں کو قلم پڑھ کرنے کی شعور نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا، اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے فقہ کے تمام جزیات بیک لمحہ جو ہے تمام کے تمام جزیات آ جاتے ہیں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتوے میں تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، اور کہیں بھی انگلی رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ آپ نے اس کی تصدیق ان الفاظ میں فرمائی، صح الجواب بعون الملک الوہاب۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زمانے میں جب اعلی بریلی والوں سے اہل بریلی کے درمیان اور علماء رامپور کے درمیان مسئلہ اذان ثانی کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا تھا کہ اذان ثانی جو جمعہ کے دن ہوتی ہے خطبے کے لیے وہ مسجد کے اندر دی جائے یا مسجد کے باہر کی جائے، مسجد کے اندر دینا سنت ہے یا بدعت، اس مسئلے کے اوپر سخت بحث چھڑی تھی، اور علماء رامپور کوئی معمولی نہیں ہے، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی علی رحمت و رضوان جو مجاہد آزادی ہے اور جنہوں نے دیابنا کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا تھا، یہ وہ بطل جلیل ہے اور وہ جلیل القدر مفتی اور اپنے زمانے کے عالم دین ہے، جن کے فیض یافتہ علماء سے پورے ہندوستان میں ان کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کے علمی وارث اور ان کے جانشین علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان جب رامپور میں مقیم ہوا کرتے تھے تو رامپور میں دیوبندیوں کا جو امام تھا قاسم نانوتوی، وہ جب جایا کرتا تھا تو اپنا نام بدل کر کے سرائے میں لکھایا کرتا تھا۔ اتنی وحشت طاری تھی اس شخص کے اوپر علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کی۔ ان حضرات کے فیض یافتہ لوگوں سے جو ہے مقابلہ تھا، اور اس کے مقابلے کے لیے اعلی حضرت نے نہ صدر الشریعہ کا انتخاب کیا نہ کسی اور کا انتخاب کیا تو اپنے اسی شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا انتخاب کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند نے علماء رامپور کا مسکت اور مدلل جواب عنایت فرمایا، اور اس کے بعد جو ان کے تمام مباحث کے اوپر جو ایرادات اور اعتراضات مفتی اعظم ہند نے کیے، وہ ایرادات اور اعتراضات درجنوں کی تعداد میں ہے، اور آج بھی علماء رامپور کے اوپر اس کا جواب قرض کے طور پر لدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 18 سال کا نوجوان اور زمانے کے زبردست اور جید علماء کے مقابلے میں بیٹھا ہو اور ان کو خاموش کر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے آنے والے زمانے میں یہ تاجدار اہل سنت بن جائے گا، آنے والے زمانے میں یہ مفتی اعظم ہند نہیں بلکہ مفتی اعظم عالم بن جائے گا۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کو جو دارالقضا کا مفتی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ آنے والے زمانے میں یہ ساری دنیا میں اس کے فتووں کا سکہ چلے گا۔ اور اس کا ظہور اس وقت ہوا جب 1945 میں حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان حج کے لیے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو نجدیوں نے حج کے اوپر ٹیکس لگا رکھا تھا، اور عبادات کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ وہاں کے جو علماء اہل سنت تھے حرمین طیبین کے، وہ تو مصلحتاً خاموش تھے اور رخصت پر عمل کر رہے تھے، لیکن وہاں کے جو نجدی علماء تھے انہوں نے بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اس ٹیکس کو شریعت کے موافق کرتے ہوئے اسے جائز قرار دے دیا تھا۔ جب مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان گئے اور مفتی اعظم ہند کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو مفتی اعظم ہند نے اس بات کی کوئی بھی خوف نہیں کیا کہ میں نجدیوں کی حکومت میں بیٹھا ہوں، وہ کبھی بھی اپنے قلمرو میں مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے افضل الجہاد
الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہیں پر نجدیوں کے اس ٹیکس کے خلاف زبردست فتویٰ لکھا اور رسالے کی شکل میں دنیا کے سامنے وہ فتویٰ آیا جس کا نام ہے القنابل الذریہ علی الاوثان النجدیہ، اور مفتی اعظم ہند نے نجدیوں کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے مونگ در دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس دنیا میں احقاق حق جو بریلی کا جو ہے وتیرہ ہے، یہ چاہے بریلی کی سرزمین ہو چاہے بریلی کے علاوہ کوئی بھی سرزمین ہو، ساری دنیا میں اس وتیرے کو جو ہے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس وقت مفتی اعظم ہند نے یہ صاف ظاہر فرما دیا تھا اپنے کردار سے کہ وہ صرف مفتی اعظم ہند نہیں بلکہ مفتی اعظم عالم ہے، کیونکہ جب ساری دنیا نجدیوں کے اس ظالمانہ ٹیکس کے اوپر خاموش تھی، نہ عرب کے علماء بول رہے تھے نہ عجم کے علماء بول رہے تھے، ایک ہی شخص تھا، وہ تاجدار اہل سنت، جنہوں نے جا کر کے ان کے سینے پر بیٹھ کر کے فتویٰ لکھا اور احقاق حق فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم شخص کے سامنے، ظالم حکمراں کے روبرو ہو کر کے سچی بات کہہ دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا یہ وتیرہ دیکھیں، بلکہ خانواد اعلی حضرت کا یہ وتیرہ دیکھا جا رہا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے احقاق حق کے معاملے میں کسی سے کوئی بھی سودا نہیں کیا، نہ اعلی حضرت کے زمانے میں یہ بات ملے گی، نہ مفتی اعظم ہند کے زمانے میں یہ بات ملے گی، نہ حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں یہ بات ملے گی، اور اس زمانے میں بھی اب تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا وجدان، میرا یقین اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس زمانے میں حضور اسجد میاں دامت ظلہ العالی کی سرکردگی میں بھی یہی جو ہے وتیرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ شریعت کے کسی حکم سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جو بریلی کا خاصہ ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی علمی مقام و مرتبہ ہے۔ آپ باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان شارح بخاری، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک دو نہیں 11 سال تک مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ رہے ہیں اور سفر و حضر میں یہ ساتھ رہے ہیں۔ شارح بخاری علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں ایک مرتبہ جے پور کے سفر میں ناگدہ اسٹیشن کے اوپر ممبئی دہرادون کے ٹرین کے اوپر ہم سوار ہوئے اور ٹکٹ سیکنڈ کلاس کا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم ڈبے میں پہنچے تو پورے ڈبے میں فوجی بھرے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں فوجی کتنے ظالم ہوا کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کو بڑی مشکل سے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے فرمایا حضور شارح بخاری سے مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ جب آنے والے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے، حضور شارح بخاری نے دیکھا، جگہ تلاش کیا، ڈبے میں کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک سردار تھا، اس سردار کا ایک ٹرنک رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا بستر رکھا ہوا تھا۔ شارح بخاری نے کہا اگر تم اس بستر کو چند لمحوں کے لیے ہٹا لو تو ہمارے حضرت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ نماز ادا کر لیں گے۔ اس شخص نے خود جو ہے وہ بستر ہٹایا، مفتی اعظم ہند نے نماز عصر ادا کی۔ جب ٹرین اسٹیشن پر ٹھہر گئی، اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہوا، شارح بخاری فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند اترے اور تیزی کے ساتھ پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ کہتے پیچھے پیچھے میں بھی مصلی لے کر کے گیا، مصلی بچھایا، مغرب کی نماز ادا کی گئی، اور جو ہی مغرب کی فرض نماز کا سلام پھیرا گیا ویسے ہی ٹرین نے سیٹی بجانا شروع کر دیا۔ حضور شارح بخاری فرماتے ہیں ادھر ٹرین سیٹی بجا رہی ہے اور ادھر مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان سنتوں کی ادائیگی کے لیے نیت آپ نے باندھ لیا۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اگر کسی اسٹیشن پر اتر کے نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک شخص کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جب ٹرین چھوٹے تو ہمیں بتا دینا تاکہ نماز چھوڑ چھاڑ کر کے ہم ٹرین میں بیٹھ جائیں۔ لیکن اللہ و رسول سے مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا تعلق کتنا مضبوط تھا۔ حضور شارح بخاری فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سامان سب ٹرین میں ہے، مفتی اعظم ہند پلیٹ فارم پہ ہے۔ فرماتے ہیں میں تو پریشان تھا، میں نہ ادھر کا ہو رہا تھا نہ ادھر کا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں لیکن مفتی اعظم ہند کے چہرے کے اوپر کوئی اجرت پسندی کے آثار نہیں تھے، بلکہ مفتی اعظم ہند نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ سنتیں ادا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نماز ادا کر رہے تھے، اسی دوران میری نظر پڑ گئی، ٹرین کا جو ڈرائیور تھا
وہ بار بار حضرت کو دیکھ رہا تھا اور ٹرین کی سیٹی بجا رہا تھا، گویا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا جلدی کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، رب کی جانب سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی، یہ میرا محبوب بندہ ہے، جب تک کہ یہ نماز ادا نہ کر لے اور فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات ادا نہ کر لے، ٹرین اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ رب نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوگی، تب جا کر کے وہ بار بار حضرت کو دیکھ رہا تھا اور سیٹی بجا رہا تھا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ٹرین میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، تب ٹرین روانہ ہوئی ہے۔ اسی ٹرین میں ان فوجیوں نے مذہبی معاملات کے اوپر گفتگو کیا، اور اس گفتگو کے دوران حضرت مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہے، اور وہ الزام اور بہتان لگایا جو یہودیوں اور قادیانوں نے لگایا تھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان اگرچہ تنے تنہا تھے، اور پورے ڈبے میں فوجیوں سے پورا ڈبہ بھرا ہوا تھا، اور غیر مسلموں کی ایک کھچا کھچ بھری ہوئی تعداد تھی، لیکن مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے بلا خوف لومۃ لائم کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے اس کو پھٹکارتے ہوئے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے فرمایا حضرت مریم پاک باز تھی، اور جو بھی ان کے اوپر بہتان لگا ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہم نے محمد صاحب اور ان کی والدہ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو عیسیٰ اور ان کی والدہ کے حوالے سے کہا۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا سنو، ہم جس طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام ہماری نظر میں قابل تعظیم ہے۔ کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی نازیبہ کلمات ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے احقاق حق کہا جاتا ہے، جو آدمی کسی کا خوف کیے بغیر رب کائنات کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دنیا کے سامنے رکھ دے، ایسا شخص جو ہوتا ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی آپ استقامت فی الدین بھی دیکھیں اور تقوی اور پرہیزگاری بھی دیکھیں۔ جودھپور کے دارالعلوم اسحاقیہ کے سالانہ جلسے سے واپسی کے موقع پر جب دلی ٹرین پہنچتی ہے، شارح بخاری نے آپ کو جب بیدار کیا تو سخت استنجے کی حاجت تھی، لیکن استنجے کے اوپر عورتوں کا ہجوم تھا۔ مفتی اعظم ہند بڑی اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں ٹہلتے رہے اور استنجا خانہ خالی ہونے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب دلی اسٹیشن پہ ٹرین پہنچی تب جا کر کے استنجا خانہ جو ہے خالی ہوا۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے استنجا فرمایا، اس کے بعد ٹرین سے سامان لے کر کے نیچے اترے اور مراد آباد کی ٹرین پر سوار ہوئے۔ سامان رکھنے کے بعد مفتی اعظم ہند نے شارح بخاری سے کہا کپڑا نکال دے۔ کپڑا جب نکالا تو مفتی اعظم ہند نے لیا اور لے کر کے آپ سیدھے پلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہ سارا سامان ٹرین میں ہے، مفتی اعظم ہند پلیٹ فارم سے نکل کر کے باہر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں بار بار اس 1.5 گھنٹے کے دوران ٹرین کی بوگی سے میں سر نکال کر کے دیکھتا تھا، کبھی انجن کی طرف دیکھتا تھا کہ کہیں ٹرین رخصت نہ ہو جائے، کہیں میں ادھر راستے کی طرف نظر جاتی تھی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں یا نہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد حضرت آئے، اور حضرت کی کیفیت کیا تھی؟ سردی کی وجہ سے آپ بری طریقے سے کانپ رہے تھے، آپ کے قدم برابر نہیں پڑ رہے تھے۔ حضور شارح بخاری کہتے ہیں میں گھبرا گیا، جلدی سے میں گیا، حضرت کو سہارا دے کر کے میں لے کر کے آیا، بستر بچھایا، حضرت بستر پہ آپ لیٹے اور لحاف اوڑھ کر کے سو گئے۔ اور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے فرمایا اگر 1 کپ گرم گرم چائے مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ شارح بخاری علی رحمت و رضوان نے اس کا انتظام فرمایا۔ شارح بخاری نے پوچھا حضور اگر آپ فرما دیتے تو ویٹنگ روم میں نہانے کا انتظام ہوتا ہے، یہی انتظام کر دیا جاتا۔ شارح بخاری علی رحمت و رضوان نے سے حضور مفتی اعظم ہند نے کہا میں یہاں سے نکلا، ایک مسجد میں کہا وہاں نہانے کا انتظام نہیں تھا، دوسری مسجد میں نہانے کا انتظام بھی تھا، گرم پانی بھی تھا، نہایا ہوں، نماز پڑھا ہوں، میں جب رکشے کے اوپر بیٹھا ہوں سرد ہواؤں کی تھپیڑے نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شریعت کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، چونکہ چند قطرے پیشاب کے آپ کے کپڑے میں لگ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے پورا غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ آئے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں شریعت کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، اور وہ بھی عظیمت کے اوپر عمل کرنا، آج کے زمانے میں تو اس کی مثال جو ہے نادر و نایاب ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان
کے اندر یہ بہت بڑی ایک خوبی تھی کہ آپ کے اندر تقوی و طہارت تھی، اور حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کوئی بہت زیادہ وظیفہ وغیرہ نہیں کھینچتے تھے، یا جو ہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے نہیں بھاجا کرتے تھے، نہ بہت زیادہ نوافل کی کثرت ہوا کرتی تھی، بلکہ معمول کی عبادت ہوتی تھی، فرائض و واجبات، اور اگر تہجد یا دوسرے نوافل ہوا کرتے تھے تو وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا کرتے تھے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں مغربی دیناج پور میں اسلام پور نامی ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک شخص تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا پیر تھا، اس نے مفتی اعظم ہند کو دعوت دیا، مفتی اعظم ہند کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا، اور رات میں کھانا کھانے کے بعد آپ محو خواب ہو گئے، اور صبح میں فجر کی اذان سے پہلے اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کیا۔ جب صبح ہوئی اور ٹرین کا وقت ہوتا ہے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد یہ تبصرہ کیا کرتا ہے، وہ جو اپنے علاقے کا بہت بڑا پیر سمجھتا تھا اپنے آپ کو، وہ تبصرہ کیا کرتا ہے کہ بہت شور سنتے تھے ان کی ولایت کا، بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اور ان کی عبادتوں کے شور سنا کرتے تھے، نہ نماز چاشت ہے، نہ کوئی اوراد و وظائف ہے، نہ تہجد ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، اور صبح اٹھے اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ رب کائنات کا عتاب اس کے اوپر اس انداز سے نازل ہوتا ہے، اس کے گھر پہ آگ لگ جاتی ہے، سارا اثاثہ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، نوٹوں کی گٹیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں، وہ شخص روڈ پر آ جاتا ہے اور اس کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتا ہے۔ علماء نے کہا سنو، مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نائب غوث اعظم اپنے زمانے کے ہیں، اس لیے اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو یہ قدرت سے اعلان جنگ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی محبوب بندے سے، میرے کسی ولی سے دشمنی نبھاتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور قدرت جس سے اعلان جنگ فرما دے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جاؤ اور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر کے گڑ گڑاؤ اور اپنی ان کوتاہیوں کی معذرت طلب کرو، تب تو تمہاری سعادت مندی کے جو ہے سعادت مندی کے ستارے نکل سکتے ہیں، ورنہ بدبختی تو تمہاری تقدیر بن ہی چکی ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا کوئی تصرف نہیں تھا، بلکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا اونچا ہے۔ اور روحانی تصرف کی جہاں تک بات ہے، ہمارے ایک استاذ ہوتے ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عاصم صاحب جو ابھی باحیات ہیں، ان کے ایک ماموں ہیں جن کا نام امتیاز احمد ہے، ان کے ماموں کے اوپر ایک مرتبہ جنات آ گئے تھے، 3 جنات ان کے ماموں کے اوپر آئے تھے، شمس الضحیٰ نام تھا، اور اسی طریقے سے 3 نام تھے، ایک شمس الضحیٰ، ایک بدر الدجا اور ایک اور کوئی نام تھا۔ یہ 3 جو ہے جنات اس کے اوپر سوار تھے، ہر جگہ سے علاج کرایا مگر کہیں سے جو ہے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بڑے بڑی خانقاہوں کے پیرانے گرامی وقار آئے لیکن ان کی نہ تعویذ سے کوئی فائدہ ہوا، نہ ان کے پانی پر دم کرنے سے کوئی فائدہ ہوا۔ اب یہ مایوس ہو چکے تھے، مایوس ہو کر کے یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا دورہ ادری کے لیے ہوا جو گھوسی سے تقریباً 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو ان سے کسی نے کہا کہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان آئے ہوئے، ایک مرتبہ انہیں دکھا دو۔ تو انہوں نے بڑی ہی ناگواری کے انداز میں کہا اور بڑی بیزاری کے انداز میں کہا کہ کیا کروں، دنیا کی بڑی بڑی خانقاہوں سے، ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں سے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے معوذین، بڑے بڑے بابا آئے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو ان کے پاس جا کر کے کیا کروں گا؟ کہا ایک مرتبہ دکھا تو دو۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا طریقہ ہوتا تھا کہ یہ 3 تعویذ دیا کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، آنے کے بعد مفتی اعظم ہند نے 3 تعویذ دیا، ایک پہننے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک نہانے کے لیے۔ ان کے ہمارے استاذ ڈاکٹر مولانا محمد عاصم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے جب لا کر کے ان کو تعویذ پہنائی اور تعویذ پلائی اور تعویذ سے ان کو غسل کرایا، اس کے بعد سے ہی افاقہ ہو گیا۔ اب جناتوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، اور 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتہ ہوا، اور دھیرے دھیرے مجھے یقین ہو چلا کہ لگتا ہے کہ یہ تعویذ اپنا کام کر گئی ہے، لیکن جو ہے مجھے ابھی مکمل طور پر یقین و اعتماد نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایک دن خواب میں دیکھا شاہ رکن الدین علی رحمت و رضوان کی مزار کے پاس جو تالاب تھا
اسی تالاب کے پاس ایک فرش بچھا ہوا تھا، کچھ قبریں کھودی ہوئی تھیں، بالٹیاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ لوگ غمگین انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں نے پوچھا کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا شمس الضحیٰ، بدر الدجا اور ایک اور نام بتا کر کے بتایا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ نام سنتے ہی میری نیند کھل جاتی ہے اور چونک کر کے میں اٹھتا ہوں اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے اپنا کام کر دیا ہے اور تعویذ میں اپنی کرامتوں کو چھپا کر کے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دیا ہے۔ شارح بخاری نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ بزرگان دین اپنی کرامتوں کو تعویذوں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ ماہرہ مطہرہ کے زبردست ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک مریض آتا ہے جو مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض تھا کہ دنیا کے تمام طبیبوں کے پاس جا کر کے وہ آ چکا تھا، لیکن کہیں سے اسے اپنے مرض کی شفا نہیں مل رہی تھی۔ حضرت حمزہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک نسخہ دیا، ایک جو ہے خوراک دوا دیا، اسی ایک خوراک میں ساری کے سارے مرض اس کے دور ہو گئے۔ تو ایک خوراک میں سارے مرض دور نہیں ہوئے، بلکہ اس دوا میں حضرت حمزہ نے اپنی کرامت کو چھپا کر کے اسے شفا دے دیا تھا۔ اسی طرح سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے اپنی کرامتوں کو اس میں چھپا کر کے رکھا تھا۔ یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بارگاہ خدا اور رسول کی مقبول ہستیاں ہیں، بارگاہ غوثیت کی بڑی عظیم ترین یہ ہستیاں ہیں۔ ان کی بارگاہوں میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں پورے للک کے ساتھ اگر کوئی درخواست گزار ہو جائے، یقیناً اس کی دنیا کا کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، ہم تمامی اہل سنت کو حضرت کے فیضان سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ فرما دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے لیے بچا دیے ٹائم آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔